الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، الحمدللہ ذی الحجہ کا چاند جاری اور ساری ہے اور عشرہ ذی الحج بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ایام اور راتیں جو ہیں وہ اس عشرہ کی راتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے والفجر ولیال عشر. فجر کی قسم یعنی 10 ذی الحج کی قربانی کے دن کی اور 10 راتوں کی، یہ جو راتیں ہیں عشرہ ذی الحج کی. تو اس میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہے اس مہینے میں عبادات کی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن وہ مجاہد جو اپنی جان اور مال سب کچھ لے کے چلا گیا اور سارا کچھ لے کے وہ مجاہد جب سارا کچھ لے کے اللہ کے راستے میں گیا تو واپس نہ آیا، نہ مال نہ جان، وہ مجاہد ان سے افضل ہے. باقی اس کے علاوہ مجاہد سے بھی افضل ہے وہ آدمی جو ان دنوں میں عبادت کرتا ہے، دن کا روزہ اور رات کی عبادات. تو اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو بڑی اہمیت اور فضیلت سے نوازا، اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں. کہ یہ ہوتا ہے نا، رمضان میں روزہ ہے، اسی طرح حج کے موسم میں حج ہے، باقی خاص عبادات کے خاص ٹائم ہیں، لیکن یہ ایسا دن ہیں، ایسے ایام ہیں یہ 10، ان کے اندر اللہ نے ساری عبادات کو جمع کر دیا. نماز بھی انہی میں ہوتی ہے، اور روزہ رکھنا آپ نے فرمایا 100 اونٹ، 100 غلام، 100 گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے یعنی 9 ذی الحج کا روزہ، عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحج کا روزہ، آپ نے فرمایا 2000 گھوڑے، 2000 اونٹ اور اس کے علاوہ 2000 اشرفیاں اللہ کے راستے میں یا غلام اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ بہت فضیلت والے ایام چل رہے ہیں اور ان میں عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 2 ہستیوں کو بہت اعزازات سے نوازا. ایک کو اپنا خلیل بنایا اور ایک کو اپنا حبیب بنایا. ایک کو خلیل اللہ کہتے ہیں، ایک کو حبیب اللہ کہتے ہیں. اور خلیل اللہ کو بھی اللہ نے بڑے اعزازات اور انعامات سے نوازا، اور حبیب اللہ یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے انعامات سے نوازا. اور خلیل اللہ کی وجہ سے بھی
امت پر بڑے انعامات فرمائے اس امت پر، اور حبیب اللہ کی وجہ سے بھی اللہ نے اس امت پر بڑے انعامات اور بڑے اعزازات سے نوازا۔ تو یہ انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا کہ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے، اور خلیل نے بھی اس امت کو اللہ کے حکم سے نوازا، اور حبیب نے بھی اس امت کو اللہ کے حکم سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بہت زیادہ یادیں ہیں اس مہینے میں، تو مختصر سی میں تعارف ذرا کروا دوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہیں، ان کے والد کا نام تھا آزر یا تارخ، یعنی دونوں روایتیں ہیں کہ وہ چچا تھا، یا تاریخ میں دو نام تھے، آزر اور تارخ، یہ دونوں نام سے تاریخ میں تارخ بھی ملتا ہے، اور قرآن نے کہا اذ قال لأبیہ آزرا، تو جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ تو عرب میں یہ ہوتا تھا کہ دو دو نام بھی رکھتے تھے ایک آدمی کے، مشہور تھے، یہ نام بھی وہ نام بھی، تو اس میں کوئی ایسی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ تو ان کے جو آزر تھا یا تارخ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام ناحور تھا، ایک کا نام ہاران تھا، اور ایک کا نام ابراہیم تھا۔ یہ 3 بیٹے آزر کے تھے۔ تو جو ہاران تھا نا، ہاران کیا مسئلہ ہے، جو ہاران تھا، تو ہاران جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، ہاران کو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی بنے تھے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکے بتیجے تھے، یعنی ہاران کے بیٹے تھے، اور ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے، اور پھر حضرت ابراہیم آئے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا زمانہ بھی ایک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت ملی۔ تو حضرت ابراہیم کو ان کی والدہ کا نام تھا امیلہ، امیلہ مونا، یعنی دونوں روایتیں ہیں، مونا امیلہ، یہ آپ کی والدہ کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 مشہور بیویاں ہیں، یعنی تاریخ میں اور کا بھی تذکرہ ملتا ہے، یعنی 2 مشہور ہیں جن کے واقعات احادیث میں موجود ہیں، ایک حضرت ہاجرہ اور ایک حضرت سارہ۔ حضرت سارہ آپ کی پہلی بیوی ہیں، جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں میں سب سے پہل کرنے والی تھی، جس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لانے والوں میں عورتوں میں پہل کرنے والی تھی، تو حضرت ابراہیم پر حضرت سارہ نے پہل فرمائی، اور دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک تھی حضرت سارہ علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا، حسن عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یعنی بیویوں میں سے حضرت سارہ ان کے ساتھ تھی، اور پھر جب مقابلہ ہوا ان کا مختلف حالات میں، آپ سنتے اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ، تو ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہاں سے نکلے تو آپ نے عراق کے قصبہ اور میں، جس میں آپ کی ولادت ہوئی، عراق کا علاقہ تھا جس کا نام تھا یا اور کہتے ہیں، اس قصبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور پھر آگ سے نکلے تو وہاں سے پھر عراق سے آپ نے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ پہلے عراق میں ولادت تھی، وہاں وقت گزارا، نبوت کا اعلان فرمایا، پھر وہاں سے شام کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس دوران مصر کا سفر ہوا، جہاں سے حضرت ہاجرہ ملی، وہ بادشاہ کا واقعہ پیش آیا، اس نے پکڑ لیا وغیرہ وغیرہ، تو وہاں سے اللہ نے حضرت ہاجرہ عطا فرمائی، تو حضرت ہاجرہ بھی آپ کی بیوی بن گئی۔ تو مصر بھی سفر ہوا آپ کا،
پھر وہاں سے وادی صدوم سے گزرے، جسے بحر میت بھی کہتے ہیں آج پر قوم لوط پہ جہاں عذاب آیا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام تو یہ علاقہ بھی حضرت ابراہیم کی کسٹڈی میں آ گیا، انہی کی زیر نگرانی آ گیا، تو حضرت لوط علیہ السلام وہاں کے نبی بنے۔ تو مصر کا بھی سفر ہوا، ادھر وادی صدوم اس علاقے کا بھی سفر ہوا، اور پھر آپ جو ہے عراق سے پھر شام کی طرف گئے، اور فلسطین کے علاقے میں جبرون اور الخیل یا الخلیل کے نام سے جو مشہور ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیرے لگائے۔ وہاں یعنی عراق سے چلتے چلتے آپ نے فلسطین کے علاقے میں جبرون میں جا کے وہاں قیام فرمایا، اور وہاں آپ نے ٹھکانہ لگایا شام کے اندر۔ تو یہ سارا ایک علاقہ تصور ہوتا تھا، عراق ہو گیا، لبنان ہو گیا، اردن ہو گیا، فلسطین ہو گیا۔ جیسے ہمارا انڈیا تھا نا، پہلے بر صغیر اسے کہتے تھے، تو بعد میں تقسیم ہو گئی، بنگال علیحدہ ہو گیا، انڈیا علیحدہ ہو گیا، پاکستان علیحدہ۔ تو یہ پہلے ساری ہسٹری اس طرح تھی کہ یہ سارا ایک علاقہ تھا۔ جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر 3 حصوں میں اسے تقسیم کر دیا، ایک میں حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے، ایک میں پھر آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور جزیرہ نما عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت ان کو عطا فرمائی۔ تو وہاں سے اللہ نے حضرت ہاجرہ کو امید سے کر دیا، حضرت سارہ سے اولاد نہیں تھی پہلے، حضرت ہاجرہ کو امید سے کر دیا، اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو آپس میں تھوڑی بات ہوئی، اللہ کا حکم، اصل تو اللہ کا آرڈر چلتا ہے، حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کا آرڈر ہوا تو وادی غیر عزیز زرع جہاں مکہ مکرمہ ہے، آب زمزم ہے، وہاں جا کے ان کو آباد فرمایا، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چکر لگاتے رہتے تھے، اور اللہ کی شان 14 سال کے بعد اللہ نے حضرت سارہ کو بھی امید سے کر دیا۔ پہلے اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی امید سے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسحاق بیٹا آپ کو عطا فرما دیا۔ یعنی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے، اور حضرت سارہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو حضرت اسحاق اس فلسطین کے علاقے میں رہ گئے، وہاں ان کا قیام رہا۔ تو یہ پورا علاقہ ان کی نگرانی میں اصل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پھر چکر لگاتے تھے، یعنی وہاں سال میں کم از کم ایک دفعہ آتے تھے حضرت فلسطین سے مکہ مکرمہ کی طرف، جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل موجود تھے۔ تو ایک چکر، تو ان کے چکر تو حدیث سے بھی ثابت ہیں کہ آپ چھوڑنے گئے، پھر لے کے آئے، پھر ایک دفعہ گئے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تو فرمایا چوکھٹ کو بدل دو، پھر گئے تو چوکھٹ کو مضبوط رکھنا۔ تو یہ تو حدیث اور قرآن پاک میں یہ واقعات موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم کے چکر لگتے رہتے تھے وہاں، تو یہاں اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو کتنے چکر لگے ہوں گے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے وہ جاتے تھے، اور وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے، اس لیے اسے عرب مستعربہ بھی کہتے ہیں، عرب مستعربہ بھی کہتے ہیں، اور جزیرہ نما عرب بھی اسے کہتے ہیں، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے، وہاں انہی کی شادی ہوئی، وہاں اللہ نے یہ سلسلہ چلایا۔ ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی، اللہ نے اسحاق کو یعقوب علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا، اور یعقوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی بنے، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے پھر 12 بیٹے عطا فرما دیے، اور پھر 12 کی نسلیں چلیں، اور ان میں سے اللہ نے ایک کو نبی بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اور پھر یہ سلسلہ اتنا لمبا چلا، یہ انہی خاندان کی بنی اسرائیل جو چلی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل ان کا آغاز ہوا، اور پھر اسی طرح چلتے چلتے یہ 587 سال کا عرصہ ہے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیونکہ عمر ہمارا 120 سال تھی، تو یہ سارا اگر ملائیں 177 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ملائیں، تو اسی طرح سب کی عمریں ملائیں اور یہ زمانہ دیکھیں تو 587 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ اور پھر اللہ نے
اسی نسل سے جو حضرت اسحاق کی نسل تھی اللہ نے اسی سے سلسلہ پھر چلایا، حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ سلسلہ نبوت کی زیر نگرانی چلتا رہا، نبوت کا سلسلہ، اور اس کے بعد پھر بادشاہت کا سلسلہ ساتھ جاری ہو جائے، یعنی شاہانہ زندگی۔ مصر کے بعد یوسف علیہ السلام کے بعد پھر اس طرح سلسلہ بادشاہ آتے رہے، پھر انہی کے مقابلے میں نبی بھی آتے رہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، طالوت و جالوت کا واقعہ، یہ سارے واقعات اسی کے اندر پھر آتے رہیں گے۔ تو اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو ہے عزتوں سے نوازا، بڑی شان عطا فرمائی کہ انہی کی نسل سے حضرت اسحاق سے پھر ہزاروں انبیاء اللہ نے بھیجے اس سلسلے، جیسے میں نے کچھ کے نام بتائے کہ یہ سارا سلسلہ انہی سے چلا تھا، اور اسی وجہ سے پھر حضرت اسماعیل کی نسل اللہ نے چلائی، تو ان میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یعنی دونوں لڑیوں کو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پڑ گیا تھا ابو الانبیاء، یہ انبیاء کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اتنے نبی ان کی نسل سے آئے، ان کو انبیاء کا باپ قرار دے دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس تو قرآن نے کہہ دیا، انسانیت کے امام، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے جو ہے امام ہیں سارے انسانوں کے۔ یہی وجہ ہے دنیا کے بڑے 3 مذاہب حضرت ابراہیم کو اپنا امام مانتے ہیں، یہودی بھی اپنا امام مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا امام مانتے ہیں، اور مسلمان بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ نصف سے زیادہ دنیا کی آبادی انہی 3 مذاہبوں پر مشتمل ہے، تو دنیا کا آدھے حصے سے زیادہ حضرت ابراہیم کا احترام کرتے ہیں، چاہے ان پر ایمان لائن علیحدہ بات ہے وہ، لیکن ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے امام ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے امام ہیں، اور مسلمان تو ان کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہیں پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں اور نیت دعا میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات حنیفا وما حضرت ابراہیم کی دعا آئی ہے، تو ہماری تو نماز بھی مکمل تب ہوتی ہے جب حضرت ابراہیم پہ ہم سلام اور درود پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے پھر اللہ نے قرآن پاک میں یہی کہا، ابراہیم پر حق مسلمانوں کا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے مسلمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر ایک احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن جو مانے وہ علیحدہ بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیوں سے نوازا، اور پھر آگے ایک لمبا سلسلہ، وقت اجازت نہیں دیتا میں آگے بات کو بڑھاؤں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ نے 2 ہستیوں کو بڑے انعامات، اور دونوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم کا آغاز ہوا اور اختتام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، لیکن اس دوران سب سے زیادہ فائدہ اس امت کو ملا ہے، اس امت کو وہ چیزیں ملی ہیں، اس امت کو رہنمائی ملی ہے۔ حضرت ابراہیم سے بھی اس امت کو بہت کچھ ملا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت کچھ آپ جانتے ہیں امت کو کیا کیا ملا ہے۔ تو اور اللہ نے ان کی زندگی کو بڑی آپت میں مشابہت دی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بڑی مشابہت ہے آپس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ پر انعامات کی بارش برسائی، اسی طرح حضرت ابراہیم پر انعامات کی بارش برسائی۔ جس طرح آپ کی حضرت ابراہیم کی وجہ سے امت پر انعامات کی بارش برسائی، اسی طرح اپنے حبیب کی وجہ سے اس امت پر انعامات کی بارش برسائی۔ میں کچھ چند مثالیں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا انعامات دی، اور اس کی وجہ سے امت کو کیا کیا نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ ذرا آپ کی ولادت دیکھیں، آپ کی آمد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت دیکھیں، وہاں بھی آپ کو کمالات ہی کمالات نظر آتے ہیں، یہاں بھی آپ کو کمالات ہی اللہ کی قدرت کے نمونے اور کرشمے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بھی بڑی عظمت والا بنایا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت کو بھی بڑی عظمت والا بنایا، اور انعامات کے ساتھ امتحانات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، انعامات کے ساتھ امتحانات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ
اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ اس انداز میں بیان فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آزمایا چند امتحانات سے، چند چیزوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہر امتحان میں پاس ہوئے، پہلا نمبر لیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔ اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے جب پہلا نمبر لیا تو انعام کیا دیا؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ جب ہر امتحان میں وہ پاس ہو گئے، میری طرف سے انعام ملا کہ میں نے انسانیت کا امام ان کو بنا دیا۔ انی جاعلک للناس اماما، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ دوسرا انعام اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ یا اللہ ابراہیم کو دوست کیسے بنایا؟ فرمایا بَذَلْتُ نَفْسِي لِلنَّيْرَانِ وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ وَمَالِي لِلزَّيْفَانِ أَنَا خلیل الرحمن۔ ابراہیم نے اپنی جان آگ کے حوالے کر دی، ابراہیم نے اپنا بیٹا چھری کے حوالے کر دیا، ابراہیم نے اپنا مال مہمانوں پہ خرچ کر دیا۔ خلیل الرحمن کا خطاب میں نے دے دیا، میں نے اپنا دوست بنا دیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو۔ اللہ کتنی شان عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا میرے ابراہیم پہ کیا کیا انعامات اور احسانات اور پھر ساتھ امتحانات چلے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جب ولادت ہوئی، آپ ذرا تصور کریں، حضرت ابراہیم کے سارے مخالف تھے کیونکہ نیا پیغام لا رہے تھے، نئی بات لا رہے تھے، اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ قریش کے اندر آ جائیں۔ بنی اسرائیل میں نبی آتا تو ہم مان لیتے، وہ بھی حسد میں چلے گئے، بغض میں چلے گئے یہودی لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب بڑا عجیب دیکھا، ایک ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور اس کی روشنی ہر جگہ پھیل گئی ہے۔ اس نے خواب کی تفصیل اپنے نجومیوں کو، کاہنوں کو بتائی۔ انہوں نے کہا ہمارا علم یہ کہتا ہے ایسا کوئی لڑکا پیدا ہونے والا ہے تیری سلطنت میں جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تیرے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ بس یہ خواب جب انہوں نے تعمیر بتائی تو نمرود نے پابندیاں لگانا شروع کر دیں اور مرد و عورتوں کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ کی شان حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ جسے دنیا میں لانا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ فیصلے میرے رب کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی والدہ امیلہ وہ امید سے ہو گئی، لیکن اللہ نے اس امید کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جیسے اللہ بعض علامات کو ظاہر کر دیتا ہے بچے کے لیے، لیکن اللہ نے ظاہر نہیں ہونے دیا تاکہ خطرہ نہ بن جائے میرے ابراہیم۔ اللہ کے حفاظت کے انتظامات دیکھو، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو جس سے خطرہ تھا اسی کے گھر میں بٹھا دیا تاکہ خطرہ ہی باقی نہ رہے۔ یہاں حضرت ابراہیم کی جان کو خطرہ تھا، کوئی بچہ دنیا میں آنے ہی نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا کہ وہ آثار ظاہری نہیں ہونے دی۔ اللہ نے جب امید ہوئی حضرت ابراہیم کی اماں جان کو غار کے اندر چلی گئیں، حضرت ابراہیم کی
کی ولادت ہو گئی غار کے اندر۔ ذرا دیکھوں اللہ کا انتظام کیسے ہوتا ہے۔ غار کے اندر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم کی اماں جان بڑی خوش ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا۔ نبی ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے، نبی ویسے ہی بڑے شان والا ہوتا ہے، نبی بڑے وجاہت والا ہوتا ہے، خوبصورت چہرے والا ہوتا ہے۔ پھر نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا۔ ماں خوش بھی بڑی ہے کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، پریشانی یہ ہے کہ اب حفاظت اس کی کیسے کروں گی۔ اللہ نے کہا ابراہیم کی ماں بس آپ کا کام ہے، ہو گیا، باقی اللہ کی حفاظت پہ چھوڑ دے۔ اس نے اس غار کے منہ پہ پتھر رکھا، واپس آ گئی تاکہ پتہ کسی کو نہ چلے کہ بیٹا ہو گیا۔ اللہ کی قدرت اور شان کیا ہوا، دوسرے دن چوری چوری اس غار کے اندر گئی، پریشان تھی، پورا دن ہو گیا، پتہ نہیں میرے بیٹے کا بھوک سے کیا حال ہوگا۔ جب گئی تو اللہ کی شان اور قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نظارے دیکھیں۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کبھی ایک انگوٹھا چوستے ہیں، کبھی دوسری انگلی چوستے ہیں۔ بڑی حیران ہوئی، میرا بیٹا چھوٹا سا ایک دن کا انگوٹھے چوس رہا ہے، انگلیاں چوس رہا ہے۔ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف سے انگوٹھی اور انگلیوں پہ دیکھا تو دودھ کے آثار نظر آئے، ادھر دیکھا تو شہد کے آثار نظر آئے۔ بچوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے انتظام کر دیا ان کا۔ دیکھو اللہ روزی جہاں سے پہنچاتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل دیتا ہے، وہی رب ہے نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ شہد اور دودھ ہے اور حفاظت، ماں خوش ہو گئی، اب مجھے فکر کی ضرورت کوئی نہیں ہے، روزی کا انتظام تو ہو گیا ہے۔ اب ایک دو دن بعد وقفے سے آتی تھیں کہ مسئلہ کوئی نہیں، اب بھوک والا، پریشانی والا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بڑا کر دیا، اور جب بڑا چلنے کے قابل سمجھدار ہو گئے، ماں باہر لے کے آ گئی تاکہ شک نہ ہو کہ یہ ابھی پیدا ہوا یا اس طرح، تو اس لیے باہر لے کے آئی۔ اور جب باہر لے کے آئی تو حضرت ابراہیم کے سوالات کی بچھاڑی بچھاڑے، نبی بچپن ہی سے سمجھدار ہوتا ہے۔ کہا اماں جان، جس جانور کو دیکھتے ہیں سوال یہ کیا ہے، درخت کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، جیسے بچوں کے سوال ہوتے ہیں۔ بالآخر عجیب سوال شروع کر دیے، کہنے لگے اماں جان یہ کائنات کس نے بنائی ہے، اماں جان یہ تو بتانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اماں جان یہ تو بتانا کہ میرا رب کون ہے۔ فرمایا تیرا رب میں ہوں نا، روزی دینے والا۔ وہ سمجھتے تھے رب اسے کہتے ہیں جو روزی پہنچاتا ہے، میں ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ آزر ہے۔ اور آزر کا رب کون ہے؟ کہنے لگے آزر کا رب نمرود ہے، نمرود جو بادشاہ ہے وہ آزر کا رب ہے۔ بس اتنے جملے کہنے تھے، کہنے لگے ذرا یہ بتاؤ نا اماں جان، ذرا یہ بتاؤ کہ نمرود کا رب کون ہے، نمرود کا بادشاہ جو ہے اس کا رب کون ہے۔ ماں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بیٹا ایسے سوالات نہیں کرتے، اگر سن لیا بادشاہ نے، وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، خدا کہتا ہے، اگر اس نے سن لیا تو ہماری پریشانی بڑھ جائے گی، پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے ایسے سوالات نہیں کرتے۔ ماں نے ٹوک دیا، ماں نے روک دیا۔ جب رات ہوتی ہے تو پھر سوالات شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ستارے کیا ہیں، غائب ہوئے۔ فرمایا یہ بھی نہیں رب ہو سکتے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر چاند کو چمکتے دیکھا، یہ میرا رب ہے۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا میرا رب، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں میرا رب نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ بھی غائب ہو جاتا ہے، اور جس پر اور کی حکومت ہو وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا، اس پر بھی کسی اور کی حکومت چلتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سوالات نے حیران کر دیا، ماں کو حیران کر دیا ساری چیزوں کو۔ کچھ پنکھے بند کر دینا، وہ یو پی ایس میں رکھیں، لائٹ نہیں ہے نا اس لیے ٹرپ کر جاتا ہے۔ اوپر والے پنکھے بھی کچھ بند کر دیں یہاں سے۔
تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے نظارے دیکھیں، اور ادھر اللہ نے خلیل اللہ بنایا، کیسے انتظامات، قدرت کے نمونے۔ اللہ نے ایک کو حبیب اللہ بنایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جب ولادت ہوتی ہے، ایک حدیث سنا رہا ہوں، سیرت حلویہ اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا حضرت عباس پوچھتے ہیں، اے میرے بھتیجے، میں نے بچپن میں ایک دن آپ کو دیکھا، رات کا ٹائم تھا، آپ جیسے بچے بولتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، آپ ایسے آواز نکالتے تھے، انگلی ہلاتے تھے، مجھے ایسے لگتا جیسے چاند بھی ساتھ ہل رہا ہے، چاند بھی آپ پہ اشارے پہ حرکت کر رہا ہے۔ تو بیٹا اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا جان، ہاں اللہ نے بچپن میں مجھے یہ اعزاز دیا، مجھے یہ اکرام عطا فرمایا تھا کہ جب چاند غروب ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ غروب ہوتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جب یہ چاند غروب ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، اس وقت جو تسبیح کی آواز نکلتی، اللہ میرے کانوں میں وہ آواز پہنچا دیتا تھا اور میں خوش ہو جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے جملے کہے، الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات میرے نبی نے فرمائے تھے۔ 13 بچے جنہوں نے بچپن میں بات کی تھی، جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہیں۔ اللہ نے ایسی حکمت والی باتیں آپ کو عطا فرمائیں، اور پھر آپ بڑے ہو گئے، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑے ہو گئے، اللہ نے عظمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آئے تو کیا کہنے لگے، اے میرے بیٹے اسماعیل، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنانا ہے۔ جب خانہ کعبہ بنانے لگے، حضرت اسماعیل بیٹا ساتھ ہے، اللہ فرماتے ہیں بناؤ میرا گھر۔ جب تعمیر کر دی تو اس کے بعد خلیل اللہ نے کہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ پہلی بات تو قبول کر لے، ہم نے تیرا گھر بنایا، اس عمل کو قبول کر لے۔ نمبر 2 کیا فرمایا، یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اس کے اندر ایک رسول بھیج دے، میری اولاد میں سے بھیج دے، تاکہ اس گھر کو آباد بھی کرے، تیرے نام کا ڈنکا بھی بجائے، بھیج دے اس کے اندر۔ دیکھو بنایا خلیل اللہ نے، اور آباد کرنے کے لیے بھیجا حبیب اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابراہیم نے مانگا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم کا قبلہ بنا بیت اللہ، اور بعد میں قبلہ ہوا بیت المقدس، اکثر انبیاء کا قبلہ بیت المقدس۔ جب میرے نبی آباد کرنے آئے مکہ میں تو خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، سسٹم چل رہا تھا۔ مدینہ گئے تو کہا اللہ میرا قبلہ بیت اللہ بنا دے جو میرے دادے نے بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک
انک قبلۃ ترضاھا، میرے محبوب پیغمبر تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے اس لیے کہ میرا قبلہ بدل جائے۔ جو تیرے داد ابراہیم نے بیت اللہ بنایا تھا، دعا مانگی تھی آباد کرنے والا بھیج، یا اللہ مہربانی کر میرا قبلہ بیت اللہ بنا دے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کی لاج رکھتے ہوئے تجھے خوش کرنے کے لیے ہم نے تیرے قبلے کو بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ تو خانہ کعبہ بنایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، اور پھر دعا مانگی کہ حبیب اللہ یہاں آئے، اور جب آپ آئے تو اللہ سے درخواست کی یا اللہ میرا قبلہ بھی یہی بنایا جائے۔ یہ دیکھو نا کتنی نسبتیں ہیں آپس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور جناب حبیب اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، کیونکہ آپ کی اولاد سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نسل سے ہیں۔ اور پھر دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے درخواستیں کی، اللہ نے وہی چیزیں اپنے نبی کو عطا فرمائیں اور اس سے بڑھ کر عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کیا کہا؟ سورہ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر فرمایا، الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستے دکھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، مجھے راستے دکھاتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات نے پیدا کرنے کے بعد مجھے تنہا نہیں چھوڑ دیا، میرے کھانے کا بھی انتظام کرتا ہے، میرے پینے کا بھی انتظام کرتا ہے۔ اب سنو ذرا حبیب اللہ کی بات، حدیث، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی عبادت کو دیکھ کر، آپ کے روزے رکھنے کو دیکھ کر وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ وصال کا روزہ ہوتا ہے یعنی لگاتار روزے رکھنا، ہر روز ہی روزہ رکھنا، یعنی درمیان میں وقفہ نہ کرنا۔ صحابہ کرام نے، کچھ صحابہ نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا نہیں تم درمیان میں وقفہ کرو، کمزوری بڑھ جائے گی، عبادت کرنا مشکل ہو جائے گی، وقفہ کرو۔ یا رسول اللہ آپ ہی تو رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتہ، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے معجزتاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں، جب بھی بیماری آتی آپ کے اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، آپ کہتے تھے اللہ شفا تو دیتا ہے، تجھ سے شفا مانگتے ہیں، تیرے بغیر کوئی شفا دے نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی جملے کہتے تھے جو حضرت ابراہیم کہتے تھے، والذی یمیتنی ثم یحیین، یا اللہ تو جلاتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، یا اللہ تیرے اختیار میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ان ایام میں، یہ جو ایام عشرہ ذی الحج چل رہا ہے، اس میں اکثر یہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کی زبان پہ یہی کلمات رہتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ کلمات اکثر ان ایام میں آپ پڑھتے رہتے تھے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا اللہ کے پاس جانا، میرا دنیا میں رہنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے کہتے والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں امید رکھتا ہوں
क़यामत वाले दिन आप मेरी गलतियों को माफ़ कर देंगे। हालांकि नबी मासूम होता है, नबी पाक होता है, नबी से गुनाह होता नहीं है। ये नबी की शान है, इतने ऊंचे मर्तबे पे फैज़ होते हुए फिर भी अल्लाह का खौफ उनके दिल में मौजूद होता है, अल्लाह का डर फिर भी होता है। हालांकि नबी मासूम है गुनाह से, नबी से गुनाह नहीं होता। हज़रत इब्राहीम कहते थे मुझसे ज़िंदगी में 3 काम ऐसे हो गए, झूठ नहीं था, झूठ नहीं था, हिकमत की वजह से एक बात की थी। जब कौम वाले आए कहने लगे हमारे साथ चलो मेले में, तो हज़रत इब्राहीम ने फ़नज़र नज़रतन फ़िन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, कुरान ने उन तीनों बातों को नकल किया। कहा क्योंकि वो सितारों में करश्मे मानते थे। हज़रत इब्राहीम ने कहा मैं बीमार हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। यानी मतलब क्या था? मतलब ये था तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं बीमार हूँ, मेरा दिल बीमार हो चुका है जो तुम कर रहे हो। तो हज़रत इब्राहीम ने एक बात ये कह दी थी, हज़रत हाजरा को बहन कह दिया था, इस्लामी बहन, बादशाह के जुल्म से बचाने के लिए हज़रत इब्राहीम ने खुद बुत तोड़े थे। हज़रत इब्राहीम ने खुद बुत तोड़े थे। जब कौम वालों ने सवाल किया किसने तोड़े, तो कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून, मुझसे क्यों सवाल करते हो? वो बड़ा जो बचा हुआ है बुतों का उससे खुद पूछ लो ना। हज़रत इब्राहीम ने ये नहीं कहा हाँ मैं तोड़े, ये नहीं कहा, बल्कि ऐसा जवाब दिया इसमें दोनों माने निकलते थे। तो हज़रत इब्राहीम कहते थे इसी से मुझे डर लगता है मेरा रब सवाल ना कर दे। हालांकि नबी से सवाल नहीं होना माफ़ी का ऐलान है। तो अल्लाह ने अपने हबीब से क्या फरमाया? वहाँ डर है कहीं सवाल ना हो जाए। यहाँ दुनिया में अपने हबीब से रब ने कहा लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, मेरे महबूब आपको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पहले पिछले सबकी माफ़ी का ऐलान कर दिया है, सबकी माफ़ी का ऐलान है। ये अल्लाह के नबी की शान और अज़मत है। वहाँ हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं, यहाँ बग़ैर कहने के अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है, महबूब से कह रहा है। हज़रत इब्राहीम ने कहा वजअल लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़रीन, अल्लाह मेरा नाम क़यामत तक आने वालों में अच्छे नाम से मुझे याद किया जाए। लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, क़यामत तक लोग मुझे अच्छे नाम से याद करें। इसलिए यहूदी भी अच्छे नाम से इब्राहीम को याद करते हैं, ईसाई भी अच्छे नाम से याद करते हैं, मुसलमान भी अच्छे नाम से याद करते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह को। हज़रत इब्राहीम की दुआ थी कि या अल्लाह मुझे अच्छे नाम से क़यामत तक लोग याद करते रहें। अल्लाह ने ये इनाम अता फ़रमाया। उधर अल्लाह ताला ने अपने हबीब से ये नहीं, अपने महबूब ने ये नहीं कहा, हबीबुल्लाह ने ये नहीं कहा ऐ अल्लाह मुझे अच्छे नाम से याद किया जाए। अल्लाह ताला ने बस इतना कह दिया अमा ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, मेरे महबूब जहाँ जहाँ मेरा ज़िक्र रहेगा वहाँ वहाँ तेरा ज़िक्र रहेगा, जहाँ जहाँ मेरा नाम रहेगा वहाँ वहाँ तेरा नाम रहेगा। मेरे महबूब आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कहने से बात नहीं चलेगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा। नमाज में अल्लाह का नाम फिर दुरूद पढ़ना पड़ेगा। ज़कात में अल्लाह का नाम, अल्लाह का हुक्म पूरा नबी का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हज में अल्लाह का हुक्म नबी के तरीके से हज करना पड़ेगा। कुर्बानी में अल्लाह का हुक्म नबी के तरीके पे ज़बह करना पड़ेगा। सारी चीज़ें अल्लाह का हुक्म होगा, तरीका मुस्तफ़ा का होगा। 5 रकातों की बजाय 3 रकातों की बजाय मगरिब की 4 पढ़ोगे, रब कहता है कबूल नहीं करूँगा। मेरे नबी का तरीका ये नहीं है। मेरे नबी ने जो तरीका तुम्हें बताया है उसके मुताबिक मैं अपनी इबादत भी कबूल करूँगा, क्योंकि मैंने हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, मैंने आपको हबीबुल्लाह बनाया। खलील कहते हैं खलल से, एक आदमी पीछे वाले दरवाजे से उठा, यहाँ आके बैठ गया,
آگے جگہ کوئی نہیں ہے، آگے جا نہیں سکتا ہے، کیونکہ حد آ گئی۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کے مقام کی حد آ جاتی ہے، اور حبیب حب سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دانہ ایک زمین میں ڈالتے ہو 700 نکلتا ہے، پھر ڈالتے ہو کتنے نکلتے ہیں، پھر ڈالتے ہو کتنے نکلتے ہیں، دانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب میں نے خلیل بنایا جسے اپنا دوست، حبیب بھی دوست خلیل بھی دوست، لیکن جس سے میں نے اپنا خلیل بنایا اس کے مقام کی بھی ایک حد آ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، آپ کے مقام کی حد ہی کوئی نہیں رکھی میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں، حد کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ابراہیم کی وجہ سے بھی جسے خلیل بنایا انسانیت کو بڑی چیزوں سے نوازا، اور اللہ نے حبیب کی وجہ سے بھی جسے حبیب بنایا بڑی چیزوں سے نوازا۔ آپ ذرا دیکھیں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سیدھی مانگ نکالی۔ سب سے پہلے یہ جو مانگ نکالتے ہیں نا سر میں، سیدھی مانگ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نکالی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی، اور آپ نے سیدھی مانگ نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو جاری فرمایا جو ابراہیم خلیل اللہ نے جاری فرمایا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بال سفید ہوئے، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے زمین پر۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بال سفید ہوئے، اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بال سفید ہوئے نا تو آئینے میں دیکھا، اس وقت کے جو حساب سے تھا، تو کہا ما ھذا یا رب، یا اللہ یہ کیا ہے، ما ھذا یا رب۔ اللہ نے فرمایا قال وقار، یہ آپ کا وقار ہے سفید بال کا ہونا۔ تو کہتے ہیں زدنی وقارا، یا اللہ پھر میرا وقار اور زیادہ کر دے، اگر یہ وقار ہے پھر اللہ کے نبی کا فرمان سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندے کے جو بال بڑھاپے سے سفید ہوتے ہیں، ویسے نہیں بڑھاپے سے، آپ نے فرمایا مسلمان میرے امتی کے جو بال بڑھاپے سے سفید ہوئے ہیں ان بالوں کو اکھاڑو نہیں، یعنی اندر سے نکال لیتے ہیں، ان بالوں کو اکھاڑو نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا قیامت والے دن یہ نور بن کے تمہارے سامنے چلیں گے، یہ روشنی بنیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے، اور میرے نبی نے اس کی فضیلت بتائی۔ سب سے پہلے منہ میں پانی ڈالا، کلی کی ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صبح اٹھا کرو، منہ اور ناک میں پانی ڈالا کرو، کلی کیا کرو، ناک کو صاف کیا کرو، کیونکہ شیطان رات کو یہاں بسیرا کرتا ہے، آرام کرتا ہے۔ میرے نبی نے اس کی تصدیق کی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آغاز کیا تھا۔ اور سب سے پہلے زیر ناف بال، زیر بغل بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے تھے، اور سب سے پہلے ختنہ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا، سنت سنتے جائیں، آپ ہر جمعے کو حجامت بناتے تھے، ہفتے کے بعد 40 دن تک بال نہ کاٹنا زیر ناف زیر بغل حرام ہو جاتا ہے، سخت گناہ ہے، منع کیا اللہ کے نبی نے، 40 دن کی حد ہے، اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ورنہ سنت ہر ہفتہ ہے اللہ کے نبی پر۔ ناخن جو کاٹتے ہیں، سب سے پہلے ناخن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کاٹے تھے، پھر اللہ کے نبی کی سنت ہے آپ ہر جمعہ کو ناخن کاٹتے تھے۔ اور ختنہ کرنا سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے، پتہ ہی کیوں ہوا؟ قوم عمالقہ سے لڑائی ہوئی، اور جب بندے مارے گئے نا دونوں طرف سے، اب پتہ نہیں چل رہا اپنا کون ہے بگانے، حلیے تو ایک طرح کے تھے سر کے، تو سب کے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ختنے کا حکم جاری فرمایا تاکہ فرق رہے جو ماننے والا ہے نہ ماننے والا ہے۔ اور آپ نے تاریخ پڑھی ہے، جیسے ہمارے علاقوں میں لڑائی ہوتی ہے تو کئی غیر مسلم اور مسلمانوں کے لبادے میں آ کے لڑتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، اور جب دیکھا گیا پاک فوج نے تو اس کے ختنے بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی لڑائی ہوئی جب قوم کے ساتھ، تو وہاں یہ مسئلہ پیش آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ختنے کا حکم جاری فرمایا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ انما ولدت مختونا، اللہ نے مجھے مختون پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اللہ نے حیا کی وجہ سے، میرے نبی کے حیا کی وجہ سے اللہ نے خود آپ کو مختون پیدا فرما دیا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے۔ تو یہ ساری اعزازات سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اعزازات ہیں۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، یہ عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے،
اور بہت ہی شان والا عشرہ ہے، اس لیے اس میں ایک تو سارے قربانی کی نیت کریں، اور قربانی ایک بہت عظیم عمل ہے اس مہینے کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یادگار بنائی ہے۔ یاد رکھنا قربانی کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر لازم ہے۔ جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، سونا چاندی مال تجارت نقدی ضرورت سے زائد چیزیں اس کے پاس ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی بقدر یہ قیمت بنتی ہے، چاہے سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی ہے، ضرورت سے زائد چیزیں، یعنی وہ گھر کی چیزیں جو پورا سال ہی آپ استعمال نہیں کرتے، فضول ویسے پڑی ہوئی ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کریں گے قربانی میں۔ زکوٰۃ میں یہ نہیں ہوتا، قربانی میں یہ ہوتا ہے۔ تو ان 5 چیزوں کا نصاب ملا کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنے، اس کا وہ مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور قربانی میں اپنی اپنی قربانی ہوتی ہے جو صاحب ہے۔ ہاں اگر ماں باپ کی اولاد ان کے تابع ہے، اولاد جیسے چھوٹی ہوتی ہے، ان کو علیحدہ چیزیں نہیں دی ہوئیں، تو ماں باپ کی قربانی ہوگی، اولاد کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے تابع ہے۔ ہاں ان کو علیحدہ علیحدہ چیزیں تقسیم کر کے دی ہیں تو ان کی اپنی طرف سے قربانی ہوگی، تو اس لیے قربانی تو جانور جو ہو بے عیب ہو۔ اونٹ لینا ہے 5 سال کم از کم عمر ہونی چاہیے، گائے وغیرہ لینی ہے 2 سال عمر ہونی چاہیے، بکری لینی ہے، بکرا لینا ہے 1 سال عمر ہونی چاہیے، چھترا لینا ہے تو 6 مہینے کم از کم جو سال کے برابر لگے اس کی عمر ہونی چاہیے، اور عیب نہ ہو۔ یاد رکھنا ایک آسان سا قانون بتا دوں، جتنے بھی اس کے اعضاء ہیں اگر تہائی حصے سے کم عیب دار ہے، یعنی ہر عضو کو 3 حصے کر لیں، کان ہے نا اس کے 3 حصے کر لیں، 2 حصے اس کے سالم ہیں تو قربانی ہو سکتی ہے۔ ہر عضو کو 3 حصوں میں کر لیں، 2 حصے اس کے مکمل سالم ہیں، تیسرے میں تھوڑی کمی ہے تو قربانی کی گنجائش موجود ہے۔ 4 تھن ہیں، 1 تھن میں مسئلہ ہے، باقی 3 تھن ٹھیک ہیں تو قربانی ہو سکتی ہے۔ 2 تھن والا ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں، یہ 4 تھن والے کی بات ہے، 2 کا 1 بھی خراب ہو گیا تو اس کا تو بچا نہیں، وہ تو اس کا مسئلہ ہے۔ اگر جانور لنگڑا کے چلتا ہے، اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، وہ پاؤں رکھ ہی نہیں سکتا زمین پر، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں تھوڑا سا لنگڑاتا ہے، پاؤں بالکل رکھ سکتا ہے زمین پر تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، قربانی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے سینگ ہیں، قربانی ہو سکتی ہے۔ سینگ ٹوٹ گئے ہیں، اوپر والا خول ٹوٹا ہے تو قربانی ہو سکتی ہے۔ اندر کا گودا ٹوٹ گیا ہے تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی۔ بعض جانوروں کو اوپر خول ٹوٹ جاتا ہے، بڑے سینگ ہوتے ہیں نا، گودا موجود ہوتا ہے تو قربانی ہو سکتی ہے۔ اتنا کمزور نہ ہو کہ چل بھی نہ سکے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا مسئلہ ہے یعنی نظر آتا ہے اسے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تفصیلی مسائل ہیں، آپ پوچھیں علماء سے جہاں ضرورت ہو تو قربانی ضرور کریں۔ جیسے بھی یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں میرے پاس نقدی نہیں ہے، میں اب کیسے قربانی خرید سکتا ہوں؟ تو نقدی نہیں ہے تو ادھار لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ جیسے بعض چیزوں میں ادھار لیتے ہیں تو ادھار شرعی طور پہ جائز ہے لینا دینا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آیت دین پوری اللہ نے ذکر فرمائی اور اس مسائل تو قربانی لے سکتے ہیں اور بعد میں اس کو پیسے دے دیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی لازمی کریں اگر آپ پر پڑتی ہے، باقی انشاءاللہ مسائل آگے بیان، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔